ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی بہن کا ذکر بھی آتا ہے، جو آپ کو لوریاں دیتی تھی، جن کا نام حضرت شیمہ تھا۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلہ کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اس قبیلہ کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے اور قبیلہ کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے یہ وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے، جو اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھی۔ ان سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ سیدہ شیمہ نے کہا کہ کس لیے سردار؟ اور ساتھ والے لوگوں نے کہا کہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو حضرت سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگیں، اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں۔ سیدہ شیمہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی، ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہیں اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرے دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگی تو صحابہ کرام نے تلواریں اٹھائیں اور پکارا، او دیہاتی عورت، رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ حضرت شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ کچھ اسی طرح ہے، میری رائیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہاری نبی کی بہن لگتی ہیں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکیں چلنے آ گئیں، راستے چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گیا، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے اور فرمایا، بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی ہو، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا، کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرتے خیمے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ کرام، آپ جانتے ہو جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ آپ جو چاہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشاورت کیوں نہیں کیا؟ ارشاد تو فرمائیں۔ فرمایا، میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے بہن کی عزت، یہ ہوتا ہے بہن کا وقار۔ آپ بھی ارادہ کریں، آپ اپنی بہنوں اور بہنوں کے بچوں سے بہت پیار کریں گے۔